بیڈ پر چت لیٹے ہوئے وہ تاریکی میں کمرے کی چھت کو گھور رہا تھا۔ سوات میں ماں کو اپنی فیملی کے ساتھ دیکھنے پر وہ جس طرح وہاں سے بھاگا تھا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کی ممی اس کے پیچھے لاہور آ گئی تھی۔ پچھلے 14 سالوں میں ایسا بہت بار ہوا تھا کہ ماں کو کہیں دیکھنے پر وہ سرپٹ وہاں سے بھاگ نکلا ہو، اور زہرا اگر اسے دیکھ لیتی تو وہ اسی طرح اس کے پیچھے آتی تھی، اور ماں کا اپنے پیچھے آنا، اس طرح آنا اسے اچھا لگتا تھا۔ شاید لاشعوری طور پر وہ آج بھی منتظر تھا کہ وہ اس کے پیچھے آئے، اور پھر وہ اسی طرح ماں کا ہاتھ جھٹکے جس طرح پچھلے 14 سالوں میں وہ جھٹکتا آیا تھا، اور ماں کے ساتھ اس طرح کرنے کے بعد ہر بار وہ ایسے ہی کمرہ بند کر کے بیٹھ جایا کرتا تھا۔ کون کہتا ہے کہ میں عمر جہانگیر میچور ہو چکا ہوں؟ کم از کم آج جو میں نے ممی کے ساتھ کیا اس کو دیکھنے والا کوئی بھی شخص مجھے میچور سمجھ سکتا ہے، نہ ہی ہوش مند۔ آنکھیں بند کرتے ہوئے اس نے جیسے بے چارگی سے سوچا۔ مجھے زارا مسعود کہتے ہیں۔ ان کے تعارف کے بعد اس نے اپنا تعارف کروایا تھا۔ جہانگیر معاذ نے اس سے خاصی گہری نظروں سے دیکھا۔ یہ جان کر خاصا افسوس ہوا، میرا خیال تھا آپ کو کچھ اور کہتے ہوں گے۔ زارا نے دلچسپی سے انہیں دیکھا۔ مثلاً کیا کہتے ہوں گے؟ کس زبان میں، اردو میں یا انگلش میں؟ جہانگیر نے اس کی مسکراہٹ کے جواب میں اتنی ہی خوبصورت مسکراہٹ پاس کی تھی۔ دونوں میں۔ اردو میں دلربا، دلنشین، دلکش، مہوش، اور انگلش میں ہیلن آف ٹرائی، کلیوپاترا، پرنسس۔ جہانگیر کی فہرست اور لمبی ہو جاتی اگر زارا کے حلق سے بے اختیار ایک کہکا نہ نکلتا۔ ویری فلیٹرنگ، اس نے ہنستے ہوئے جہانگیر سے کہا۔ یکدم ہی جہانگیر میں اس کی دلچسپی بڑھ گئی۔ خوبصورت عورت کی تعریف نہ کرنا ظلم ہے، اور میں بہرحال ظالم نہیں ہوں۔ شراب کا گلاس دوسرے ہاتھ منتقل کرتے ہوئے اس نے زارا کی بات کا جواب دیا۔ ایک دن میں کتنی عورتوں کو اس ظلم سے بچاتے ہیں؟ جہانگیر اس کی بات پر بے اختیار مسکرایا۔ دن میں نہیں، صرف رات کو۔ دن میں آفس ہوتا ہوں، البتہ رات کو پارٹیز میں یہی کام کرتا ہوں۔ جہانگیر معاذ اس رات پہلی بار زارا سے کراچی کے ایک ہوٹل میں ملا تھا۔ وہ وہاں ایک فیشن شو اٹینڈ کرنے آیا تھا، اور زارا ماڈلز میں سے ایک تھی۔ شو کے بعد ڈنر کے دوران ایک دوست نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے متعارف کروایا۔ زارا کو پہلی ہی نظر میں وہ اچھا لگا تھا، اور اس کے ساتھ ہونے والی گفتگو کے آغاز نے اس کی دلچسپی کو کچھ اور بڑھا دیا تھا۔ جہاں تک جہانگیر کا تعلق تھا تو اسے ہر خوبصورت عورت میں دلچسپی پیدا ہو جاتی تھی، اور زارا کے لیے بھی اس نے ایسی ہی دلچسپی محسوس کی تھی۔ پارٹیز میں اس کے علاوہ اور کیا کرتے ہیں؟ زارا نے اس کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ بڑھاتے ہوئے کہا۔ یہی کرتا ہوں جو اس وقت کر رہا ہوں۔ اور اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں؟ جواب دینے کے بجائے اس نے زارا سے سوال کیا۔ ہم باتیں کر رہے ہیں۔ آپ باتیں کر رہی ہوں گی، میں باتیں نہیں کر رہا۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں رومانس کر رہا ہوں، اس نے کمال اعتماد سے کہا۔ چند لمحوں کے لیے زارا اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی، پھر وہ بے ساختہ ہنسی۔ بالکل، ہر خوبصورت عورت سے رومانس کرتے ہیں؟ اس بار زارا نے بڑے انداز سے کہا۔ نہیں، جن سے نہیں ملتا ان سے نہیں کرتا۔ وہ اس کی بات پر ایک بار پھر ہنسی۔ آپ خاصی دلچسپ باتیں کرتے ہیں۔ فورن سروس والوں کا سینس آف ہیومر خاصا اچھا ہو گیا ہے۔ فورن سروس والوں کی اور بھی سینسز خاصی اچھی ہو گئی ہیں، صرف موقع ملنے کی بات ہے۔ اچھی ماڈلنگ کرتے ہیں آپ۔ اس بار اس نے گفتگو کا موضوع بدل دیا۔ تھینک یو۔ آپ اکثر فیشن شوز میں آتے ہیں؟ اکثر تو نہیں، مگر آتا جاتا رہتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے آپ سے دوبارہ کبھی ملاقات بھی ہو سکتی ہے۔ دوبارہ ملاقات کے لیے کسی فیشن شو میں آنا ضروری نہیں، آپ جب چاہیں مجھ سے مل سکتی ہیں۔ یہ میرا کارڈ ہے۔ زارا نے اس کا کارڈ پکڑ لیا۔ آپ تو خاصے مصروف رہتے ہوں گے، پھر کسی سے ملنا خاصا مشکل ہوتا ہوگا، زارا نے کارڈ کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ خوبصورت عورتوں کے لیے ہر مصروفیت ختم کی جا سکتی ہے، اور آپ خوبصورت ہیں۔ اسے کمپلیمنٹ سمجھوں؟ نہیں، ٹریبیوٹ۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑی بے خوفی سے اسے دیکھتی رہی۔ مجھے لگتا ہے آپ سے میری اچھی دوستی ہو سکتی ہے۔ وہ جیسے کسی نتیجے پر پہنچی تھی۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ کیا اس کے بعد آپ سے یہ کہوں کہ مجھے آپ کا کانٹیکٹ نمبر چاہیے؟ چند لمحوں کے تامل کے بعد زارا نے اپنا پرس کھول کر اپنا فون نمبر اور ایڈریس اسے تھما دیا۔ ان کے درمیان ہونے والی پہلی ملاقات آخری ثابت نہیں ہوئی۔ جہانگیر نے دوسرے ہی دن اسے فون کیا، اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا۔ زارا 70 کی دہائی کی ایک خاصی مشہور ماڈل تھی۔ اس نے اپنا کیریئر 60 کی دہائی کے آخری چند سالوں میں شروع کیا، اور اپنے بے باک انداز کی وجہ سے بہت جلد ہی وہ بہت مقبولیت اختیار کر گئی۔ مگر اس طرح کی ماڈلنگ میں بہت سے نئے چہرے آہستہ آہستہ آنے شروع ہو گئے، اور مقبولیت کی جس سیڑھی پر وہ 60 کی دہائی کے آخری سالوں میں جا کھڑی ہوئی تھی،
چند سالوں میں آہستہ آہستہ وہ وہاں سے نیچے آنے لگی۔ بنیادی طور پر اس کا تعلق ایک ایرانی فیملی سے تھا جو بہت عرصہ پہلے پاکستان آ کر سیٹل ہو گئی تھی۔ وہ 3 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی اور ماڈلنگ کا آغاز اس نے صرف شوقیہ طور پر کیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس شعبے میں اس کی دلچسپی بڑھتی گئی۔ اس کے والدین نے اس شعبے میں آنے پر اس کو اعتراض نہیں کیا کیونکہ اس کی ماں خود بھی کسی زمانے میں ایک مشہور سنگر رہ چکی تھی، جبکہ اس کا باپ بھی بہت عرصہ اسٹیج سے منسلک رہا تھا۔ ماڈلنگ کے شعبے میں آنے کے کچھ عرصے بعد اس کے والدین کا انتقال ہو گیا۔ اس سے بڑے دونوں بہن بھائی کی شادی ہو چکی تھی اور وہ دونوں ہی انگلینڈ میں رہتے تھے۔ مالی طور پر اسے اس شعبے سے منسلک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس کے والدین اس کے لیے وراثت میں اچھا خاصا ترکہ چھوڑ گئے تھے، لیکن والدین کے انتقال کے بعد وہ اچھی خاصی تنہائی کا شکار ہو گئی تھی۔ اس کے زیادہ تر رشتہ دار ایران میں تھے یا امریکہ اور یورپ میں۔ پاکستان میں صرف چند ایک ہی تھے جنہیں وہ اپنا رشتہ دار کہہ سکتی تھی، مگر وہ بھی بہت قریبی نہیں تھے۔ خود وہ اس حد تک اس ماحول میں رچ بس گئی تھی کہ اس کے لیے پاکستان چھوڑ کر جانا آسان نہیں تھا، کیونکہ یہاں وہ اپنی ایک شناخت بنا چکی تھی اور مقبولیت یا شہرت کا مزہ چکھنے کے بعد مکمل طور پر اس سے قطع تعلق کرنا خاصا دشوار کام ہے۔ اس لیے دارا نہ صرف ایران یا اپنے بہن بھائی کے پاس نہیں گئی بلکہ وہ ماڈلنگ کے شعبے کے ساتھ بھی منسلک رہی۔ ابتدائی طوفانی قسم کی شہرت کے بعد آہستہ آہستہ اس کا جادو اس وقت ختم ہونے لگا جب بہت ہی دوسری لڑکیاں بھی اس شعبے میں آنے لگیں، اور ان کم عمر لڑکیوں نے نہ صرف اس کی مارکیٹ ویلیو کو اچھا خاصا متاثر کیا بلکہ اس کی مقبولیت میں بھی کافی کمی ہو گئی۔ کسی دوسری ماڈل کی طرح ڈپریشن یا فرسٹریشن کا شکار ہونے کے بجائے زہرا نے حقیقت پسندی سے حقائق کو تسلیم کیا۔ وہ یہ جان گئی تھی کہ اب وہ زیادہ دیر کیمرے کے سامنے نہیں رہ سکتی۔ وہ اپنی پروفیشنل اور گلیمرس لائف کے اختتام پر کھڑی تھی اور اب اسے کیا کرنا تھا؟ شادی کر کے اس فیلڈ سے الگ ہو جانا تھا۔ اور جن دنوں جہانگیر ماز سے اس کی ملاقات ہوئی تھی ان دنوں وہ شادی کے بارے میں نہ صرف فیصلہ کر چکی تھی بلکہ شناسا مردوں کو اس سلسلے میں جانچ اور پرکھ بھی رہی تھی۔ جہانگیر ماز کو بھی اس نے انہی نظروں سے دیکھا تھا، جبکہ خود جہانگیر ماز کے نزدیک اس رات اس سے ہونے والی ملاقات بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ اس نے زہرا مسعود کو بھی ان بہت ہی دوسری عورتوں کی طرح لیا تھا جن سے اس کی دوستی تھی اور جنہیں وہ وقت گزاری کے لیے استعمال کیا کر رہا تھا۔ فورن سروس میں آنے کے بعد ابھی وہ فورن سروس میں ہی کام کر رہا تھا اور اپنی پہلی باقاعدہ پوسٹنگ کا منتظر تھا۔ 27 سال کا نوجوان، ہینڈسم اور ایک بہت اونچے خاندان سے تعلق رکھنے والا یہ آفیسر اپنی ساری خوبیوں اور خامیوں سے نہ صرف واقف تھا بلکہ اپنے ہتھیاروں کو بروقت اور پوری مہارت سے استعمال کرنے میں بھی ماہر تھا۔ اپنے لمبے اور شاندار کیریئر کے آغاز پر ہی وہ ایسی سرگرمیوں میں انوالو ہونا شروع ہو گیا تھا جن میں انوالو ہونے کے لیے خاصے دل گردے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے دوران اقتدار کا جو نیا سیٹ اپ اس نے اپنے لیے منتخب کیا تھا، فورن سروس میں آنے کے بعد اس نے ان پر باقاعدہ طور پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس کے نزدیک کوئی بھی چیز اس کے کیریئر سے بڑھ کر نہیں تھی۔ نہ کوئی خونی رشتہ اسے جذباتی کرتا تھا اور نہ ہی دنیا میں کوئی دوسری ایسی چیز تھی جس کے بغیر وہ نہ رہ سکتا ہو سوائے روپے کے۔ جہانگیر ماز کے نزدیک زندگی ایک بہت ہی ریشنل اور منطقی چیز تھی اور اس میں کامیاب ہونے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے بھی 2 خصوصیات کا اپنے اندر رکھنا ضروری تھا۔ اس کے نزدیک اخلاقیات کی وہی اقدار تھیں جو اس نے اپنی زندگی کے لیے منتخب کر لی تھی۔ وہ کسی بھی کام کو اس کے اچھے یا برے ہونے کی بنیاد پر نہیں کرتا تھا۔ وہ ہر کام کو کرتے ہوئے دیکھتا تھا کہ وہ کام اس کے لیے کتنا فائدہ مند یا نقصان دہ ہے، اور وہ ان اقدار کو اپنانے والا واحد شخص نہیں تھا۔ جس سوشل سرکل میں وہ موو کرتا تھا وہ اسی جیسے لوگوں پر مشتمل تھا۔ جہاں وہ کام کرتا تھا وہاں کے لوگوں کا کوڈ آف ایتھکس بھی اس سے ملتا جلتا تھا اور اس کے اپنے خاندان میں بھی اس کے اپنے بڑے بھائی انہی اصولوں اور نظریات پر عمل پیرا تھے جنہیں اب وہ اپنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے باپ ماز حیدر کی فلسفی کہیں بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ اپنے بھائیوں کی طرح وہ بھی یہی محسوس کرتا تھا کہ اس کے باپ کی فلسفی بہت آؤٹ ڈیٹڈ شے ہے جس کو اپنانے والا شخص اس دنیا میں نہیں چل سکتا جس میں جہانگیر ماز اور اس کے بھائی رہتے تھے۔ وہ ڈرنک کرتا تھا، اس کی بہت سی گرل فرینڈز تھیں، اپنی جاب سے روپیہ بنانے کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا اور وہ بہت ایمبیشیس تھا۔ وہ اپنی زندگی میں اپنے بھائیوں سے زیادہ کامیابیاں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ زہرا مسعود کے ساتھ ہونے والی پہلی ملاقات کے بعد اس نے ہمیشہ کی طرح زہرا سے میل جول بڑھانا شروع کر دیا۔ فورن سروس کے ساتھ منسلک اکثر لوگوں کی طرح اسے بھی میڈیا سے متعلقہ لڑکیاں خاصی اٹریکٹ کرتی تھیں، چاہے وہ ایکٹریسز ہوں یا پھر ماڈلز۔ ذاتی طور پر بھی وہ ایسی عورتوں کو بہت پسند کرتا تھا جو بہت آزاد خیال، بے خوف اور بے باک ہوں، اور زہرا بھی ایسی ہی ایک عورت تھی۔ مگر زہرا کے ساتھ دوستی ہونے کے بعد اسے احساس ہونا شروع ہوا تھا کہ اس میں ان چیزوں
مردوں کے علاوہ کوئی خاص کشش بھی ہے جو مردوں کو خاص طور پر فوراً اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔ اس نے پارٹیز میں بہت بڑے بڑے لوگوں کو اس کے سامنے بیچتے دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ پارٹیز میں شرکت کرتے وقت وہ بہت بڑی خاموشی سے سب کچھ دیکھتا جاتا تھا، اور یہ سب کچھ ایک لمبے عرصے تک چلتا رہا، یہاں تک کہ اس کی پوسٹنگ ہو گئی۔ لیکن باہر جانے سے پہلے اس نے زہرا کو پروپوز کر دیا تھا۔ زہرا نے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر یہ پروپوزل قبول کر لیا تھا۔ وہ جہانگیر کی طرف اسی مقصد کے لیے بڑھی تھی، مگر اسے حیرت ہوئی تھی کہ جہانگیر نے اتنی جلدی اسے پروپوز کیسے کر دیا۔ وہ جہانگیر کے ساتھ جتنا عرصہ رہی تھی اسے سمجھنے کی کوشش کرتی رہی، اور آہستہ آہستہ وہ جہانگیر کی بہت سی کمزوریوں سے واقف ہوتی گئی۔ وہ عورتوں کی کمپنی کس حد تک پسند کرتا تھا وہ جانتی تھی۔ وہ خود پرست ہے، وہ اس بات سے بھی واقف تھی۔ وہ انتہائی ضدی ہے، یہ بات بھی اس کی نظروں سے چھپی نہیں رہی تھی، مگر وہ یہ بات نہیں جان سکی تھی کہ اس کے نزدیک رشتے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ جہانگیر نے اپنے گھر والوں کو جب اپنی پسند سے آگاہ کیا تو گھر میں ویسا ہی ہنگامہ اٹھا جیسے اس کے بڑے بھائیوں کی اپنی پسند سے کی جانے والی شادیوں پر اٹھا تھا۔ تم نے اپنے بھائیوں کی زندگی سے واقعی کوئی سبق حاصل نہیں کیا، ورنہ تم کبھی اس طرح ایک ماڈل کو بیوی بنانے کی خواہش نہ کرتے، مات حیدر نے اس سے کہا۔ زہرا اچھی لڑکی ہے، وہ ویسے بھی شادی کے بعد ماڈلنگ چھوڑ رہی ہے۔ تم کو ایک بہت اچھی بیوی کی ضرورت ہے، اور زہرا ویسی بیوی ثابت نہیں ہو سکتی۔ تم اتنی بولڈ لڑکی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے۔ کبھی بھی تم دونوں کے درمیان اختلافات ہوئے تو وہ تمہیں بڑی بے خوفی کے ساتھ چھوڑ کر چلی جائے گی، جبکہ تمہیں ایسی لڑکی کی ضرورت ہے جو ہر حال میں تمہارے ساتھ رہ سکے۔ تمہارے ساتھ نباہ کرنا کسی بھی عورت کے لیے بہت مشکل ہوگا، مگر زہرا جیسی لڑکیاں تمہارے جیسے مردوں کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتی۔ تمہیں ایک خاندانی لڑکی کی ضرورت ہے۔ نہیں، میں کسی خاندانی لڑکی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا۔ مجھے زہرا جیسی ایک لڑکی کی ضرورت ہے جو میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکے۔ آپ اس کی شادی کی اجازت دیں گے تب بھی، اور نہیں دیں گے تب بھی، مجھے شادی تو زہرا سے ہی کرنی ہے۔ باپ کے لمبے لیکچر کے بعد اس نے بڑے سکون سے کہا اور اٹھ کر چلا گیا۔ مات حیدر نے اس کے بعد اس پر دباؤ ڈالنے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے اسے شادی کی اجازت دے دی۔ باہر جانے سے پہلے بہت دھوم دھام سے اس نے زہرا کے ساتھ شادی کر لی۔ زہرا نے شوبز چھوڑ دیا تھا۔ وہ عمر میں جہانگیر سے 2 سال بڑی تھی، مگر جہانگیر کی قد و قامت کی وجہ سے یہ فرق کبھی نمایاں نہیں ہوا۔ جہانگیر سے شادی پر وہ بے حد خوش تھی۔ شادی کی تقریبات میں جہانگیر کے والدین کی ناپسندیدگی بھی اس سے چھپی نہیں رہی تھی، مگر اسے اس بات پر اعتراض نہیں ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جہانگیر کے بجائے کوئی بھی دوسری فیملی بھی اپنے بیٹے کی ایک ماڈل گرل سے شادی کرنے پر اسی طرح اعتراض کرتی، مگر وہ مطمئن تھی کہ شوبز کو چھوڑنے کے بعد آہستہ آہستہ جہانگیر کی فیملی اسے قبول کر لے گی۔ شادی کے بعد وہ جہانگیر کے ساتھ امریکہ چلی آئی۔ جہانگیر یہاں آنے کے بعد اپنی جاب میں مصروف ہو گیا۔ واشنگٹن میں جہانگیر کی مصروفیات بہت زیادہ تھیں، مگر اس کے باوجود وہ تفریح کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ وہ زہرا کے ساتھ ان تمام تقریبات میں جاتا جس میں اسے مدعو کیا جاتا۔ زہرا کو کراچی اور یہاں کی زندگی میں زیادہ فرق محسوس نہیں ہوا۔ وہاں بھی وہ اسی طرح ہر رات کسی نہ کسی تقریب میں شرکت کرتی، اور یہاں بھی وہ کوئی شام بیکار نہیں گزارتی تھی۔ بس فرق یہ تھا کہ وہاں وہ اپنے حوالے سے جانی جاتی تھی، اور یہاں وہ جہانگیر کے حوالے سے، اور اسے جہانگیر کے حوالے سے جانا زیادہ اچھا لگتا تھا۔ اس شام بھی وہ جہانگیر کے ساتھ پاکستانیوں کی طرف سے آرگنائز کی جانے والی ایک تقریب میں شریک ہونے کے لیے تیار ہو رہی تھی جب جہانگیر نے اسے کہا، آج اس پارٹی میں تمہیں ایک آدمی سے ملواؤں گا۔ سعید سبحانی ہوٹل انڈسٹری میں بہت بڑا نام ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ یہاں امریکہ میں بھی بہت سی اسٹیٹس میں ہوٹل چلا رہا ہے۔ بیوی امریکن ہے، اس وجہ سے یہاں کی نیشنلٹی بھی ہے اس کے پاس۔ زہرا نے کسی دلچسپی کے بغیر اس شخص کا تعارف سنا۔ وہ اس وقت مسکارا لگانے میں مصروف تھی۔ میں اس آدمی کا ایک ہوٹل خریدنا چاہتا ہوں جو یہ کچھ عرصے تک بیچنے والا ہے۔ زہرا کا ہاتھ رک گیا۔ جہانگیر، تم ہوٹل خریدنا چاہتے ہو؟ ہاں، کیوں؟ اس میں حیرانی والی کون سی بات ہے؟ تم جاب چھوڑ رہے ہو؟ نہیں، تو پھر ہوٹل؟ سائڈ بزنس کے طور پر۔ مگر تمہیں تو جاب کے علاوہ کچھ اور کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ کچھ الجھی۔ ہاں، صرف مجھے ہی نہیں، کسی کو بھی جاب کے علاوہ کچھ اور کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، مگر سب کرتے ہیں۔ کیا تم یہ جانتی ہو کہ ہمارے سفیر وال اسٹریٹ میں شیئرز کی جو خرید و فروخت میں ملوث ہیں؟ بلکہ صرف موجودہ سفیر ہی نہیں، ہر آنے والا یہاں آ کر یہی کرتا ہے، اور موجودہ سفیر تو ایمبیسی کے فنڈز کو بھی ناجائز طور پر اسی کام کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ بڑے مزے سے ٹائی کی نوٹ لگاتے ہوئے بتا رہا تھا۔